ایک فقیر تھا، اس کا مزاج یہ تھا کہ جو بھی اس کے ڈیرے پہ آتا اس کو کھلاتا اور اس کی خدمت کرتا، اور یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا نا، اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہووے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلا۔ تو یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے کہ لوگ اس کی چوکھٹ پہ آئیں اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ کھلائے، ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ تو وہ درویش تھے اور جو بھی ان کے پاس آتا اس کی خدمت کرتے۔ ان کے پاس کبھی رقم نہ ہوتی تو ادھار لے کے لوگوں کی خدمت کرتے، حتیٰ کہ جب ان کا آخری وقت قریب آیا اور حالات ایسے ہو گئے کہ لوگوں کو لگا کہ بابا جی اب رخصت ہونا چاہ رہے ہیں، تو سارے قرض خواہ اکٹھے ہو کے بابا جی کے پاس آ گئے کہ جناب ہمارا قرضہ ادا کیجیے۔ ایک جمگٹا بن گیا، اور بابا جی کو یہ فکر تھی کہ یہ میرے مہمان ہیں اور میں ان کی خدمت کرنے کے قابل نہیں ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ گلی میں پتیسا بیچ رہا تھا۔ آواز لگائی تو بابا جی نے اشارہ کیا، کہا میرے ان مہمانوں کو کھلا دو۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں سارا دن گلیوں میں گھوم کے جو بیچنا تھا ایک جگہ ہی مجھے گاہک مل گیا۔ اس نے مہمانوں کو سارا کھلا دیا اور بابا جی سے کہا کہ پیسے۔ تو بابا جی کہنے لگے بیٹا بیٹھ جاؤ۔ بیٹا بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کہا کہ بابا جی پیسے۔ تو بابا جی نے کہا یہ سارے پیسے لینے والے بیٹھے، جب ان کو دوں گا تو آپ کو بھی دے دوں گا، آپ بھی بیٹھ جائیے۔ تو وہ یتیم بچہ تھا، اس کی بیوہ ماں نے اس کو تھوڑا سا پتیسا تیار کر کے دیا تھا، وہ روزانہ صبح دیتی تھی، وہ بیچ کے آتا تھا، اس سے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ تو اس نے جب دوسری مرتبہ کہا کہ بابا جی پیسے، تو بابا جی نے کہا بیٹھ جاؤ، جب ان کو ملیں گے بیٹے آپ کو بھی دے دیں گے۔ تو اس بچے نے رونا شروع کر دیا کہ میرے گھر کا تو چولہا انہی سے جلتا ہے اور میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، بچے نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ کوئی شخص بابا جی کے لیے نذرانہ لے کے آ گیا، وہ تھیلیاں پیش کی، بابا جی نے بچے کو دیا، جتنے بھی قرض خواہ تھے سب کو دیا اور شکریہ ادا کیا۔ کہا جاؤ، وہ سارے قرض خواہ بولے ہم صبح کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ نذرانے والا پہلے کیوں نہیں آیا؟ کہا پہلے تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا، ایک رونے والا آیا، سب کا کام بن گیا۔ کسی ایک کے آنسو، اجتماعی دعا کا، اجتماعی توبہ کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کا کام بن جائے۔ یہ تجارت میں اصول ہے کہ جب کوئی کسی کو آپ سودا دے نا تو اس میں کوئی خراب چیزیں چلی جائیں تو یا تو وہ سارا قبول کرے یا سارا رد کر دے۔ تو اللہ جب قبول کرتا ہے اجتماعی طور پہ پھر ساروں کو قبول کرو۔ تو اس لیے آج کی بابرکت شب نور میں میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی تشریف فرما ہیں، بچے بوڑھے جوان بھی تشریف فرما ہیں۔ تو کسی ایک کے آنسو اللہ کو قبول ہو گئے، کسی ایک کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، تو میرے جیسے گناہگاروں کا بھی کام بن جائے گا۔ میں کوئی بہت لمبی عمر نہیں رکھتا، لیکن مجھے آج سے 35 سال پہلے کے حالات کی ہوش ہے، اور جو میرے سے زیادہ عمر میں ہیں وہ اس سے پہلے کے حالات جانتے ہیں۔ تو میرا بنیادی طور پہ ایک دیہات سے تعلق ہے، تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں کے پاس جو آج کچھ ہے وہ آج سے 35-40 سال پیچھے نہیں تھا۔ بالخصوص دیہاتوں کے اندر لوگوں کے پاس ایک یا دو جوڑے ہوتے تھے اور انہیں بار بار پہنتے تھے۔ کسی شادی یا بیاہ کے موقع پہ جانا ہوتا تو بعض اوقات کسی سے وہ لباس یا جوتے مانگ کے لے کے جاتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں لوگ اپنے کندھے پر ایک کپڑا رکھا کرتے تھے، اور شادی پر اگر کسی نے جانا ہوتا تو جس کا کپڑا بہت اچھا ہوتا تو اس سے وہ مانگ لیا کرتے تھے کہ میں نے ذرا شادی پہ جانا ہے۔ بڑے بھائی کے جوتے پہن لیا کرتے تھے، اور اسی طرح گزر ہوتا تھا۔ کبھی کوئی شکوہ زبان میں پیدا نہیں ہوا تھا، اور لوگوں کے شکستہ سے کچے گھر ہوتے تھے، اور گھر کے سین میں ایک درخت ہوتا تھا، دوپہر وہاں کاٹ لیتے تھے۔ اکثر لوگ دوپہر کا کھانا تیار نہیں کرتے ہوتے تھے، دودھ پی کر کے ہی گزارا کر لیتے تھے۔ صبح کو ناشتہ اور شام کو کھانا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر کیا کرتے تھے۔ یہ پچھلے دن میں گزرا تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور غبارے پھوڑ رہے ہیں، اور جب غبارہ پھٹتا ہے نا تو بچے خوش ہوتے ہیں، کہہ لگاتے ہیں۔ پھر دوسرا غبارہ ہے وہ اس سے کھیلنے لگ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ پھٹتا ہے تو پھر خوش ہوتے ہیں۔ تو میں ذرا رک گیا اور اس منظر کو دیکھنے لگا، اور پھر میں نے کہا کہ غبارہ پھٹتا ہے تو یہ بچے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارا زمانہ ہوتا تھا
جب ہم بچے تھے تو غبارہ پھٹتا تھا، ہم رونے لگ جاتے تھے، چونکہ کھیل ہی ختم ہو جاتا تھا، ایک ہی غبارہ ہوتا تھا 5-6 بچوں کے پاس، اور غبارہ پھٹ گیا تو کھیل ختم، تو سارے رونے لگ جاتے تھے۔ اور اب یہ غبارے پہ غبارہ پھوڑ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، تو کہاں سے کہاں ہم آ پہنچے۔ لیکن اس زمانے میں اگر کسی سے پوچھا جاتا، لوگ پیدل سفر کرتے اور لباس بھی پورے نہ ہوتے، تو جب کسی سے پوچھا جاتا کیا حال ہے تو وہ لمبا ہاتھ کر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے۔ اس کی باڈی لینگویج بتاتی تھی کہ وہ اس کا رواں رواں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو اس کا لہجہ بتاتا تھا، اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ اللہ کا شکر کس گہرائی قلب سے کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے۔ اور آج جب کہ اتنی نعمتیں لوگوں کو میسر ہیں، اتنا کچھ نصیب ہے، عالی نصب گھروں میں رہتے ہیں، لمبی لمبی گاڑیاں ہیں، سہولتیں ہیں، آسودگیاں ہیں، آسائشیں ہیں، مالی آسودگی ہے، رہائشی آسودگی ہے، کھانے پینے کے وافر سامان ہیں، ٹیبل پہ اتنے کھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ باری نہیں آتی کھانے کی، اور اس قدر لباس ہے کہ موسم گزر جاتا ہے اور بعض لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ لیکن اس کے باوجود کسی سے پوچھے جناب کیا حال ہے، آسودہ حال شخص سے بھی پوچھے تو وہ بھی بڑے آہستگی سے کہتا ہے بس چل ہی رہا ہے۔ تو وہ زمانہ تھا کہ جب لوگوں کے پاس کچھ تھا نہیں تو لمبا ہاتھ کر کے کہتے، تشکر کا لہجہ کتنا دل آویز تھا، اللہ کا شکر ہے۔ اور آج کہتے بس گزر ہو ہی رہی ہے، بس چل ہی رہا ہے، تو ناشکری بڑھتی چلی جا رہی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کا بھی چل ہی رہا ہے۔ تو کہا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود، اتنی دولتیں سمیٹنے کے باوجود، اتنی عزتیں پانے کے باوجود، اتنی آسائشیں حاصل کر چکنے کے باوجود، دولت کے اتنے انبار رکھنے کے باوجود، اس کی زبان بولتے ہوئے کتنے پخل سے کام لیتی ہے کہ بس گزر اوقات ہو ہی رہی ہے۔ اور میاں تیرے رب نے تجھے اتنا کچھ دیا، یہ دولتیں، یہ دولتوں کے انبار، یہ آسودگیاں، یہ بہاریں، یہ سب کچھ نہ ہوتا، تجھے زندگی بخش دی تھی، اس کا ہی شکر تیرے اوپر واجب تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے حضرت انسان کو یہ جو کچھ دیا ہے، کتنی چیزیں ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ نعمت ہے، لیکن اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ دنیا کا ایک امیر ترین شخص تھا اوناسس، تو اس کے یہ آنکھوں کے جو پپوٹے تھے یہ کام کرنا چھوڑ گئے۔ ہمیں کبھی اس کا احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ کوئی نعمت ہے۔ آٹومیٹک سسٹم میرے رب نے لگایا ہے، ادھر تنکا اڑا ادھر آنکھ بند ہو، لیکن اس کو مسئلہ کیا ہوا کہ یہ پٹھے اس کے ختم ہو گئے اور وہ اپنی مرضی سے آنکھیں نہیں بند کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھیں کھول دیتا اور جب اس نے سونا ہوتا تو وہ بند کر دیتا۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک نام تھا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ اس نے کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ کاش اس کے لیے تجھے کوئی قیمت لگانی پڑے تو کتنے پیسے لگا سکتا ہے؟ کاش ساری دولت لگ جائے، کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت انسان کو کیا کچھ نہیں اللہ نے دیا۔ یہ لعاب ہے نا، لعاب ہم روز پھونکتے ہیں، یہ مقدار سے کچھ کم ہو جائے تو بولنے میں دقت، نظام خراب۔ یہ جو لعاب ہمارے منہ میں آتا ہے جو ہم تھوک دیتے ہیں، یہ قدرتی گریس ہے جو بولنے میں مدد دیتی ہے، نظام کو ٹھیک رکھتی ہے۔ اور اگر یہ لعاب کم ہو جائے مقدار سے تو نظم خراب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے کبھی سوچا کہ یہ بھی نعمتیں ہیں؟ باقی روشن آنکھیں، چمکتا چہرہ اور زور آور ہاتھ، چوڑی چھاتی، دھڑکتا دل، اور کہتے اس دماغ کا اگر کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا ایک بکریاں چلانے والے شخص کے دماغ کا کمپیوٹر بنا۔ یہ حضرت انسان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، اور پھر اس کو نعمتیں دی، عزتیں دی، جائیدادیں، زمینیں، لمبی لمبی گاڑیاں، عالی نسب پلازے، کتنا کچھ دیا۔ پھر خوبصورت اولادیں دی، کیا تسکین قلب کے لیے رکھا اس نے۔ تو اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہے بس چل رہا ہے، گزر اوقات ہو رہی ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے، اس نے کیا کچھ اسے عطا کیا، کیا کچھ عطا کیا، لیکن یہ شکر کا کلمہ بھی نہیں بولتا، بخل سے کام لیتا ہے۔ تو کہا یہ ناشکرا ہے، اور اس پر کوئی خارج سے دلیل لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ خود اس پہ گواہ ہے۔
ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے تو یہ کتنا بخل کرتا ہے شکر ادا کرنے میں، اسے خود سمجھ آ جائے گی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور اس کی ایک خصلت یہ ہے کہ یہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ دولت کی محبت یہ بہت زیادہ اپنے سینے میں پال چکا ہے، اور یہ دولت اس کی محبوبہ بن گئی ہے۔ دولت تو اس کی ضرورت ہونی چاہیے تھی، لیکن اس نے اس کو اپنی محبوبہ بنا لیا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس کو محبت زر شدت سے ہو گئی ہے۔ صبح سے شام تک اس کا وظیفہ ہی یہی ہے، اس کی زندگی کے اندر منصوبے یہ چلتے ہیں۔ اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے، اس کی ساری زندگی آسودگی سے گزر سکتی جتنا اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہر وقت اس کے دماغ کے فیتے پہ یہی چلتا ہے اور یہی کہانی چلتی ہے، یہ زیادہ کیسے ہو، یہ زیادہ کیسے ہو، یہ زیادہ کیسے ہو۔ اس طرف نے اس کو بے چین کر دیا ہے، اور خواہش زر نے، حوث زر نے اس کا چین چھین لیا ہے، اور اتنی محبت جاگزی ہوگی اس کے دل میں کہ اللہ کی محبت کے لیے اس کے دل میں جگہ ہی نہیں بچی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ اکبر۔ اب پہلے گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی، پھر اس کے بعد حضرت انسان کی یہ جو بڑی خامیاں تھی، جو خامیاں جڑ ہیں اس کی باقی خامیوں کی، ان کو بیان کیا۔ ایک تو ناشکرہ ہے، جو ملا ہے اس پہ یہ شکر ادا نہیں کرتا، حالانکہ اگر وہ شکر ادا کرے، رب کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ تو۔ ایک تو یہ شکر نہیں کرتا، اور دوسرا یہ ہے کہ دولت کی محبت اس کے رگو ریشہ میں رچ بس گئی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان بد نصیب لوگوں کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا جو دولت کو مقصود ہی بنا بیٹھے، الذی جمع مالا وعدد، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں، بار بار حساب کرتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعدد، مال کو جمع کیا، وعدد، اور بار بار اس کو گنتے رہے، اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے۔ اللہ کلا لیبذن فی الحطام، پہلے شرف الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد، یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیں لافانی کر دے گا، مال کی کثرت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، دولت اتنی ہوگی تو ہم ہر طرح سے حفاظتوں کے ساتھ میں آ جائیں گے، ہمارا مال ہمیں لافانی کر دے گا۔ یحسب ان مالہ اخلد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تمہاری بھول ہے کہ مال تمہیں لافانی کر دے گا، مال تمہیں مرنے نہیں دے گا، مال تمہیں محفوظ کر دے گا، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، لیبذن فی الحطام، ہم تمہیں پکڑ کے آگ میں ڈال دیں گے۔ لیبذن کے لفظ پہ اگر غور کیا جائے تو عربی میں جب ان کا جوتا پرانا ہو جاتا تو پرانا جوتا جب پہننے کے بھی قابل نہ رہتا تو اس کو اتار کے ایسے حقارت سے پہنتے، اور اس کے لیے لفظ استعمال کرتے نبست النال، میں نے جوتا پھینک دیا، وہ جوتا جو پاؤں میں ڈالنے کے بھی قابل نہ رہے اور اتنا پرانا ہو جائے کہ اس کو اب جو ہے وہ مزید مرمت بھی نہ کروانا ممکن ہو، تو اس کو پھر پھینکا جاتا ہے، اور پھر اس کو وہ حقارت سے پھینکتے ہیں، اور وہ جوتا چلتے ہوئے تنگ کرتا ہے تو پھر اس کو اتار کے حقارت سے رب پھینک دیتے ہیں، تو اس کے لیے لفظ بولتے ہیں نبست النال، میں نے جوتا پھینک دیا، حقارت سے پھینکنے کو نبس کہتے ہیں، اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کلا لیبذن فی الحطام، اے اہل عرب جس طرح تم جوتا پرانا حقارت سے پھینکتے ہو، ہم حقارت سے تمہیں آگ میں ڈال دیں۔ کلا لیبذن فی الحطام، یہ ان مالداروں کی کہانی ہے جنہوں نے مال کو اپنا معبود بنا لیا، مال کو اپنا مقصود بنا لیا، مال مال مال، ہر قدر پامال کر دی، ہر قدر کی قربانی دے دی مال کے بدلے، اور مال ہی ان کا مقصود بن گیا، اور یہ سمجھے کہ یہ مال جو ہے وہ ان کو لافانی کر دے گا، ان کو مرنے نہیں دے گا، ان کے لیے حفاظتی حصار بن جائے گا۔ کلا لیبذن فی الحطام وما ادراک ما الحطام، اللہ فرماتا ہے جانتے ہو جس حطامہ میں، جس آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا وہ آگ کیا ہے؟ مل حطامہ، کیا تمہیں پتا ہے وہ حطامہ کیا ہے؟ پھر خود فرمایا نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو دل کھا جائے گی،
جو کلیجے چاٹ جائے گی۔ تو حب زر، یہ حب دولت اور حب دنیا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر سے محبت زر کو نکالنے کی کوشش کیجئے اگر کہیں آپ کو داخل ہوتی محسوس ہو رہی ہے، اور حب دولت کو نکالنے کے لیے زکوٰۃ، صدقات، اسلام نے ہمیں یہ نظم دیا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو کوئی بات کہے تو سعادت مند بیٹے کو غور سے وہ بات سننی چاہیے۔ استاد یا شیخ اپنے شاگرد کو کوئی بات کہے تو اسے غور سے اس بات کو سماعت کرنا چاہیے، چونکہ کہنے والا اس کا بزرگ ہے۔ لیکن وہ بزرگ، وہ شیخ، وہ استاد اگر ساتھ قسم بھی کرے تو پھر اور زیادہ مضمون کی اہمیت ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی اہم مضمون تھا جس سے قبل قسم کی جا رہی۔ اب یہاں جو ارشاد فرمایا جانے لگا ہے اس سے قبل میرے رب نے رب ہو کے قسم کی ہے۔ میرا مالک تو یوں بھی کہہ دیتا تو کافی تھا، لیکن مضمون اتنا اہم ہے کہ اس کو بیان کرنے سے قبل میرے رب نے قسم کی، اور پھر قسم بھی ایک نہیں کی، 5 قسمیں کی۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ تیز دوڑیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے۔ راہ حق میں جہاد کے لیے جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے نکلنے والی آواز اللہ کو کتنی محبوب ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم کی۔ فالموریات قدحا، اور وہی گھوڑے جب برق رفتاری سے دوڑتے ہیں اور پتھریلی زمین میں جب ان کا گزر ہوتا ہے تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان گھوڑوں کی قسمیں کرتا کہ جن کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے شرارے نکلے۔ پھر ارشاد فرمایا فالمغیرات صبحا، اور وہ گھوڑے صبح کے وقت جب حملہ آور ہوتے ہیں اور دشمن کے لشکروں کو تاخت و تاراج کرتے ہیں تو ان حملہ آور ہونے والے گھوڑوں کی قسم۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور جب وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کی سموں سے گرد اڑتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے وہ گرد اڑانے والے گھوڑوں کی قسم۔ پھر ارشاد فرمایا فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور وہ بہادر اور دلیر گھوڑے اپنے سوار کو لے کر کے جب دشمن کے قلب میں گھس جاتے ہیں اور جتھوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو مجھے گھوڑوں کی یہ ادا بھی اچھی لگتی ہے، تو مجھے ان گھوڑوں کی قسم۔ تو 5 قسمیں کی۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جب وہ پتھریلی زمین سے گزریں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلیں۔ قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کو تاخت و تاراج کریں۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ حملہ آور ہوں تو گرد اڑے، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کے کلیجے چیر دیں اور آگے بڑھ جائیں اور دشمنوں کے جتھوں پہ حملہ آور ہوں۔ تو ان 5 قسم کے گھوڑوں کی میرے رب نے قسم کی۔ اللہ اکبر، میرے مالک ذات کے گھوڑے اور تو ان کی قسمیں کرے، تو کہا کہ یہ گھوڑے میرے محبوب کے غلاموں کے ہیں۔ اللہ اکبر، محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلے رب کو وہ بھی پسند ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت محبوب سے ہو تو وہ گھوڑے بھی اچھے لگتے ہیں۔ اچھا ذرا آگے آ جائیے، ذات کا کتا ہے لیکن ولیوں کے سنگ جڑ گیا، اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کیا، بلکہ اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا۔
वकल्बुहुम बासितुन ज़िराए बिलवसीद, उनका कुत्ता गार के धाने पे अपने बाजुओं को फैला के बैठा है। गार की दहलीज पर बैठने वाले कुत्ते की हैयत जुलूस को, उसके बैठने के स्टाइल को कुरान ने बयान किया। मालिक, इसमें हमारे लिए क्या हिदायत है? एक कुत्ते के बैठने के स्टाइल को तो बयान कर रहा है, उसकी हैयत जुलूस को बयान कर रहा है, अंदाज़े नशिस्त को बयान कर रहा है, तो कुरान तो सरापा हिदायत है, तो इसमें हमारे लिए क्या हिदायत है? कहा यही तो बताना चाहता हूं कि जात का कुत्ता भी हो, संग नेकों के जुड़ जाए तो वो काबिल जिक्र हो जाता है, और अगर तुम मेरे वलियों से जुड़ जाओगे फिर तुम्हारा मर्तबा क्या? यहां तो कुत्ते जुड़ जाए तो काबिल जिक्र होते हैं। अच्छा, जात की चींटी है लेकिन राह तकती हजरत सुलेमान पैगंबर का, तो उस चींटी की गुफ्तगू अल्लाह ने कुरान में बयान कर दी और उसके नाम की सूरत उतार दी। अन-नमल, सूरा नमल उस चींटी के नाम पे सूरत है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की राहें तक रही थी और अपनी हमजोलियों से कह रही थी जल्दी जल्दी अपनी बिल्लों में दाखिल हो जाओ, अल्लाह के नबी का लश्कर बेखबरी में कहीं तुम्हें कुचल ना डाले। और हजरत सुलेमान ने इस चींटी की बात को सुना, फतबस्समा दाहिकम मिन कौलिहा, और मुस्करा भी पड़े। तो चींटी भी हो, घोड़े भी हो, कुत्ते भी हो, लेकिन जब अच्छे लोगों के संग जुड़ जाएं, निस्बत बुलंद हो जाए तो वो काबिल जिक्र हो जाते हैं। तो हैं घोड़े, लेकिन मेरा रब रब हो के कुरान में उन घोड़ों की अदाओं की कसमें कर रहा है। वल आदियात दबहा फलमूरियात कदहा फलमुगीरात सुबहा फअसरन बिही नक़हा ववसतन बिही जमा। कसम उन घोड़ों की जो तेज दौड़े तो सीनों से आवाज निकले, पथरीली जमीन में जाएं तो पांव से शरारे निकलें, गर्दो गबार उड़ाएं, दुश्मन के लश्करों को ताख्त व ताराज करके उनके जत्थों में घुस जाएं, उन दलेर और बहादुर घोड़ों की मेरा रब रब हो के कसम कर रहा है। यहां कसम की बात चली तो अल्लाह ने महबूब के घोड़ों की कसम की, घोड़ों की अदाओं को पसंद किया। महबूब के गुलामों के घोड़े, उनके पांव से लगी हुई खुरियों से टकराने वाले पत्थरों से निकलने वाले शरारे, रब के वो भी महबूब। अल्लाह अकबर। तो फिर कसम की बात चली तो कभी घोड़ों की कसमें की, कभी महबूब की राह गुजर की कसम की। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है इस शहर की। तो शहर मक्का की कसम क्यों की? वहाँ काबतुल्लाह है, मुकाम इब्राहीम है, चाहे जमजम है, सफ़ा व मरवा है, मुज़दलिफ़ा है, मना है, अरफात है, कदम कदम अनवार की बरसती बरखा है, मताफ है, हतीम है, मुस्तजाब है, मुस्तजार है, मुल्तज़म है, बाबे काबा है, सक़्फ़ बैतुल्लाह है, कदम कदम पे अनवार बरस रहे हैं। शायद मेरे रब ने कसम इसलिए की हो, शायद कसम इसलिए की हो, लेकिन मेरा रब कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है शहर की, यानी शहर मक्का की। क्यों? यहाँ काबतुल्लाह है, यहाँ मुकाम इब्राहीम है, यहाँ मुज़दलिफ़ा है, मना है, अरफात है। क्यों कसम? व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब इस शहर की गलियों ने तेरे कदम चूमे। अंता मुकीमुन फी हाज़ल बलद, इमाम कुर्तबी ने इसका मफ़हूम बयान किया। महबूब आपकी इकामत इस शहर में है, आपके सांसों की खुशबू सूंघी है शहर की फजाओं ने, इसलिए मुझे शहर की कसम कि महबूब यहाँ तुम जो रहते। अल्लाह अकबर। तो महबूब के शहर की कसम की। वल असर, महबूब के जमाने की कसम की। वद्दुहा, महबूब के चेहरे की कसम की। वल्लैल, महबूब की लटकती जुल्फों की कसम की। कभी कहा महबूब तेरे चेहरा ज़ेबा की कसम, कभी कहा तेरी जुल्फ़े अंबरी की कसम, कभी कहा तेरे शहर नूर की कसम, कभी कहा तेरे ज़माना हसी की कसम। और फिर कसम का बाप चला तो बात कहाँ तक पहुंची। महबूब न सिर्फ तेरे शहर की कसम, न सिर्फ तेरी गलियों की कसम, न सिर्फ तेरे चेहरा ज़ेबा की कसम, न तेरी जुल्फ़े नूर की कसम, न तेरे अहद ज़र्री की कसम। महबूब तेरी कसम तो है ही, तेरे गुलामों के घोड़ों के पांव से लगी हुई खुरियों के टकराने से जो शरारे उड़ते हैं, मैं खुदा हो के उन शरारों को भी पसंद करता हूँ और घोड़ों की भी कसमें। ये कुरान है ना।
वलआदियात दबहा, कसम है महबूब तेरे गुलामों के घोड़ों। अल्लाह अकबर, कसम है उनके सीनों से निकलती आवाज की, कसम है उनके पांव से निकलते हुए शरारों की, कसम है उनकी खूबसूरत अदाओं की, इन अदाओं वालों घोड़ों की कसम। अल्लाह अकबर। ये कसमें करने के बाद जवाब कसम क्या है? देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं गुफ्तगू के आगाज पे ही कसमें उठाना शुरू कर दूं। मुझे कसम है रब्बे काबा की, मुझे कसम है अर्शे इलाही के मालिक की, मुझे कसम है जमीन व आसमां के खालिक की। तो कसमों पे कसमें करता जाऊं तो जो मुझे गौर से सुनने का आदी नहीं भी है तो वो भी मुतवज्जे हो जाएगा और सुनने के लिए बेचैन हो जाएगा कि हजरत कसमों पे कसमें उठाए जा रहे हैं, कोई बात है आज। तो मेरा रब रब हो के कसमें कर रहा है। तो उसके बाद जवाब कसम क्या है? तो कान खड़े हो गए, रूहों में प्यास बढ़ गई और समाअतें बिछ गई कि मेरे मालिक तू कसमों पे कसमें कर रहा है। कभी घोड़ों की अदाओं की कसमें, कभी उनके सीनों से निकलते हुए जो है वो उस मुहीब आवाज की कसमें, कभी पांव से उड़ते हुए शरारों की बातें और कभी उनके पांव से उड़ती हुई धूल की कहानियां। तो कसम पे कसम और कसमें भी घोड़ों की, तो कोई बात होगी। तो एकदम कान खड़े हो गए। तो जवाब आया, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्र है, इंसान अपने रब का नाशुक्र है। कसमें घोड़ों की उनकी अदाओं की और नाशुक्र हजरत इंसान को कहा। ये कितनी लतीफ चोट थी जो हजरत इंसान को मारी गई। या अल्लाह हमें नाशुक्रा कहना था तो कहीं और मुकाम पे कह लिया जाता। घोड़ों की तू कसमें करे और हमें नाशुक्रा कहे। घोड़ों की कसमें हो रही हूं और इंसान को नाशुक्रा कहा जाए, इंसान को नाशुक्रा कहना था तो किसी और मौके पे कह लिया जाता। कहा यही तो समझाना चाहता हूं कि चम मीठा नहीं होता, कम मीठा होता है। तो जात के घोड़े भी हों लेकिन काम करें तो मुझे वो भी अच्छे लगते हैं। और तुम इंसान बने हो, नकूश बड़े अच्छे हैं, कदे राना रखते हो, झील जैसी आंखें हैं और तुम चलते हो तो कयामत चलती है, लेकिन मुझे तुम अच्छे नहीं लगते अगर तुम नाशुक्रे हो। ये हैं जात के घोड़े लेकिन मेरे मोहम्मद अरबी के गुलामों के गुलाम हैं, मुझे अच्छे लगे। तो वो चम नहीं देखता, वो कम देखता है। तो जात के घोड़े भी हों लेकिन निस्बत हो मेरे हुजूर से, निस्बत मेरे रसूल से हो तो रब को वो अच्छे लगते हैं। तो कहा वलआदियात दबहा फलमूरियात कदहा फलमुगीरात सुबहा फअसरन बिही नक़ा फवसतन बिही जमा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्र है। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, इस पर किसी दलील की जरूरत नहीं है कि ये नाशुक्र है, ये खुद इसका गवाह है। जरा अपने अंदर उतर के देखे कि ये खड़ा कहाँ है, ये किस कदर नेमतें पाने के बावजूद शिकवे की जुबान खोले रखता है। ये नाशुक्रा हर वक्त उसकी नेमतों की नाशुक्री करता रहता है। जितनी नेमतें इसको अता की, इसको तो हमने जो चमकती रोशन आंखें दी हैं, इसको बोलती जुबान बख्शी है, खूबसूरत चेहरा दिया है, कदे राना बख्शा है, इसको दिमाग दिया है, दिमागी कुव्वतें अता की हैं और इसको सुनने वाले कान दिए, इसकी जुबान पे जायके रख दिए, निज़ाम इन्हिज़ाम, निज़ाम तनफ्फुस क्या क्या नहीं से अता किया। लेकिन हर वक्त ये नाशुक्री के कलिमात ही बोलता रहता है। मेरे पास ये भी नहीं, ये मेरे पास ये भी नहीं, मेरे पास ये भी नहीं। देखिए इसके पास क्या क्या इसके मालिक ने अता किया है। तो ये हर वक्त नाशुक्री। और फिर जो हम कयामत के करीब होते चले जा रहे हैं, नाशुक्री